اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے شعبان المعظم کے مہینے کا بہت ہی مبارک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہے، یعنی تیسرے کلمے پر منحصر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظائف ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، ہر کوئی وظائف کرنے سے اللہ پاک بندے کی مدد کرتا ہے۔ بس ہمارا مقصد آپ تک آپ کی رہنمائی کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظائف کو کریں، ان پر یقین رکھیں، ایمان کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو مرادوں منتوں سے بھر دے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، شعبان المعظم بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ اس ماہ میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار اس مہینے میں روزہ رکھتے۔ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتیوں کا مہینہ ہے، اسی لیے اس ماہ میں درود پاک پڑھنے کی بھی زیادہ سے زیادہ تلقین کی گئی ہے، کیونکہ 3000 مرتبہ اس ماہ میں درود پاک پڑھنے والے کو جنت کی بشارت عطا کی گئی ہے۔ تو آئے سب مل کر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے سے اللہ پاک ہمارے 10 درجات کو بلند کرتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تسبیح لے لینی ہے آپ نے، اور نماز مغرب کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 9، 10 اور 11 شعبان المعظم کے دن کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ رزق آپ کے گھر میں موسلا دار بارش کی طرح برسے گا۔ وہ میرے بہن بھائی جو دولت کے خواہش مند ہیں وہ اس وظیفے کو کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے قدرت کے خزانوں کے صدقے اللہ پاک اپنے خزانوں میں سے آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، نماز مغرب کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ جو بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی فضیلت والا ہے، اس میں اللہ پاک کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس ورد کو، اس کلمے کو آپ نے 313 مرتبہ 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو اپنے گھر میں کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اتنی برکتیں نازل فرمائے گا، اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا کہ آپ کی آنکھیں
حیران رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی حالی جولیوں کو مرادوں اور منتوں سے بھر دے۔ اس وظیفے کو آپ ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش کے لیے 3 دن مسلسل کریں۔ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کے گھر کو رحمتوں سے بھر دے گا، آپ کی حالی جولیوں کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ نبی کا وسیلہ مانگے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگے، مجھے یقین ہے ایمان کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوئٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میرے وہ بہن بھائی جو اس کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق اتنا عطا نہیں کیا، ان کو اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔